السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، سورۃ اعراف کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 8 ہے، 8واں پارہ ہے، اور سورۃ الاعراف آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے۔ اس سورت کا نزول جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکی دور کے آخری برسوں میں ہوا تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی کوششوں کو شروع ہوئے تقریباً 10-11 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کر رہے تھے، لیکن آپ کی صالحہ سال کی جد و جہد کے باوجود مکہ میں صرف چند لوگ ایمان لائے تھے، اور یہ صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث تشویش تھی۔ ایک عام آدمی تو اپنی غلطیوں کی ذمہ داری ہمیشہ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہماری عام سائیکی ہے۔ ہم اپنی کوتاہیاں دوسروں کے کھاتے میں ڈال کے خود کو صاف بچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن ایک شریف النفس انسان وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ کوشش کر رہا ہے، اتنی اسٹرگل کر رہا ہے، اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے، تو کہیں اس کی طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، شاید وہ صحیح کنوے نہیں کر پا رہا۔ اس سوچ اور احساس کی وجہ سے پھر وہ اپنے دل میں بوجھ محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل کوشش کے باوجود اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو بشری تقاضے کے ساتھ نبی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل میں بہت پریشانی محسوس ہوتی تھی۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو قرآن ہے یہ کیوں ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کریں، اور یہ یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ لِتُنذِرَ بِهِ کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر دیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف سے اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں بھی خبردار کروں اور جس جس کو بھی پہنچے۔ یہاں مزید فرمایا کہ ذکرا للمؤمنین، یہ اہل ایمان کے لیے ذکرا ہے، یاد دہانی ہے، یعنی جن سلیم الفطرت لوگوں کے اندر پوٹینشلی ایمان موجود ہے، ان کے سوئے ہوئے ایمان کو بیدار کرنے کے لیے یہ کتاب ایک طرح سے یاد دہانی۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کو کوئی چیز بالکل بھول گئی تھی، لیکن کوئی ایسی نشانی دیکھی کہ فوراً وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے حصول کے لیے اس کائنات کی چیزوں کو بھی انسانوں کے لیے یاد دہانی بنا دیا، ذکرا بنا دیا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ پچھلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب تھا، واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا، فلا یکن فی صدرک حرج منہ۔ یہاں اتبعوا جمع کا صیغہ ہے، یعنی خطاب کا رخ عام لوگوں کی طرف ہے اور انہیں وحی الہی کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ہم سب بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ہمارے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہمارے لیے؟ یہ قرآن نازل ہوا۔ اب ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، اور پیروی ہم کس طرح کر پائیں گے؟ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں،
اس کے معنی، اس کے مفہوم کو نہیں جانیں گے، اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، اس کے آیات پر غور و فکر نہیں کریں گے، ہم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن کو غور و خوض کیا جائے، اس قرآن کے اوپر وقت لگایا جائے، محنت کوشش کی جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جان سکیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور مت پیروی کرو اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی، کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو۔ یعنی رب کو چھوڑ کے تم نے جو دوسرے اولیاء بنا رکھے ہیں، کسی کو حاجت روا کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو خزانے کا مالک کہتے ہیں، کسی کو داتا کہتے ہیں، دینے والا کہتے ہیں، فرمایا ان کی پیروی نہ کرو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب جب وہ رات کو سو رہے تھے یا جب دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی، جب ان پر ہمارا عذاب آ پڑا تو کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ وہ واقعتاً ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن ہم نے ان کی دعوت کو نہیں مانا، تو ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی آیات کو نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، اس پر عمل نہ کرنا، یہ ہمارا اپنے اوپر ظلم ہے۔ ہم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ہم سراسر اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے تو پوری کائنات عبادت کر رہی ہے، اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی غلامی کریں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بس ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ یہ فلسفہ رسالت کا بڑا اہم موضوع ہے جو اس آیت میں جلالی شان کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ انہیں خبردار کریں۔ یہ بڑی بھاری ذمہ داری تھی جو پیغمبروں پر ڈالی جاتی تھی۔ اب اگر بالفرض کسی رسول کی طرف سے اس ذمہ داری میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو متعلقہ قوم سے پہلے اس رسول سے پوچھا جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کوئی اہم پیغام دے کر کسی آدمی کو اپنے دوست کے پاس بھیج دیں کہ یہ میرا کام ہے، یہ کل تک ضرور کر دینا ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کا دوست وہ کام نہیں کرتا، آپ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو بہت غصہ آتا ہے اپنے دوست کے اوپر، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیغام دیا تھا، تم نے میرا کام کیوں نہیں کیا؟ اب دوست اگر جواباً کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو آپ کا کوئی پیغام ملا ہی نہیں، تو اب اپنے دوست سے تو آپ کی ناراضگی فوراً ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس نے تو کوتاہی نہیں کی۔ اصل تو غلطی اس شخص کی ہے جس کو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا۔ آپ اس سے پوچھیں گے کہ میرا انتہائی اہم پیغام تم نے کیوں نہیں پہنچایا، کیوں اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اسی طرح کا معاملہ ہے اللہ، رسول اور متعلقہ قوم کا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو پیغمبر بنا کر ایک قوم کی طرف بھیجا، اس پیغام پہنچانے میں اگر رسول سے کوئی کوتاہی ہوئی تو وہ اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ اگر رسول نے ایز اٹ از پیغام پہنچا دیا، جیسا کہ تمام رسولوں نے یہ حق ادا کیا، تو وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا۔ پھر اگر متعلقہ قوم نے اس پیغام پر عمل نہیں کیا تو وہ اس کوتاہی کے لیے خود ذمہ دار ہوگی۔ چنانچہ آخرت میں امتوں کا بھی محاسبہ ہوگا، رسولوں کا بھی محاسبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر امت سے جواب طلبی کرے گا کہ میں نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا تھا تاکہ وہ تمہیں میرا پیغام پہنچا دیں، تم نے اس پیغام کو قبول کیا یا نہیں؟ اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 109 میں بھی ہم نے پڑھا ماذا اجبتم، اور پھر یہ سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اب آپ ذرا حجۃ الوداع کے منظر کو ذہن میں لائیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں ہیں، ایک جمع غفیر سے مخاطب ہیں، اور اس تاریخی موقع کے پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سال کی محنت ہے، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے جزیرہ نماں عرب میں دین کو غالب کیا۔
اب آپ نے اس مجمع کو مخاطب کر کے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا لوگو سنو، کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ اور لوگ کیا اس کے جواب میں کہیں گے کہ ہاں ہم گواہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی امانت تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جو انہوں نے ہم تک پہنچا دی، تو آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا اور 3 دفعہ لوگوں سے اس کا جواب لیا، اور تینوں دفعہ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر پکارا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، یہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب پہنچائیں وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ بخاری کی روایت میں آتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سے بوجھ اتر کر اب امت مسلمہ کے کندھوں پر آ گیا ہے۔ ہم بھی امت مسلمہ ہیں الحمدللہ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کی طرف رسول بن کے آئے ہوتے تو آج اس مشن کی تکمیل ہو گئی ہوتی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے۔ چنانچہ اب اس دعوت کو اور اس تبلیغ کو ان لوگوں تک پہنچانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ذمے ہے۔ کن لوگوں تک پہنچانا ہے؟ قیامت تک جو لوگ اس دنیا میں آئیں گے۔ اور یہی وہ گواہی ہے جس کا منظر سورۃ نساء کی آیت میں دکھایا گیا، آیت نمبر 41 میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر۔ پھر اس روز حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کی گواہی کا بھی حوالہ آئے گا، اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے ان لوگوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب یہ جواب دہ ہیں، یہ ذمہ دار ہے، کیونکہ معاملہ ان پر پوری طرح کھول دیا گیا تھا، اب یہ لا علمی کے بہانے کا سہارا نہیں لے سکتے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے علم کی بنیاد پر، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کتنی محنت، کتنی جد و جہد کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح کے مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دیتے رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ابو جہل، ابو لہب کی کارروائیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں اور اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ان کے سامنے اپنے علم کی بنیاد پر تمام احوال بیان کر دیں گے، کیونکہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستا رہے تھے، ہم وہاں سے غیر حاضر نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حاضر و ناظر ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس روز وزن ہوگا حق، یعنی اللہ تعالیٰ اس روز کوئی ایسا نظام قائم کرے گا جس کے ذریعے سے اعمال کا ٹھیک ٹھیک وزن ہوگا، اور اس دن وزن صرف حق ہی میں ہوگا، یعنی اعمال صالحہ کا وزن ہوگا، باطل اور برے کاموں کا سرے سے کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ ریاکاری کی نیکیاں ترازو میں بالکل بے حیثیت ہوں گی۔ اور والوزن یومئذ الحق کا دوسرا مفہوم مفسرین نے کیا ہے کہ اس روز وزن ہی حق ہوگا، وزن ہی فیصلہ کن ہوگا۔ آپ اگر 2 پلڑوں والی ترازو کا تصور کریں تو بات اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا بس اسی کے لیے نجات ہے۔ ہم سب کے لیے بھی یہاں سبق ہے، کیونکہ بہت سے کام ہم یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، کوئی بھی کسی کے خلاف سازش کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، 100 طرح کی سازشیں تیار کرتے ہیں، حق مار رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں نہیں بھولنی ہے کہ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اللہ تعالیٰ ہر وقت موجود ہے۔
وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اس دن اعمال نامے کے حساب سے وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات سے ناانصافی کرتے رہے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ آیت نمبر 6 میں جو کہا گیا کہ ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے، رسولوں سے بھی پوچھیں گے، اور جن لوگوں کی طرف پیغام کیا تھا ان سے بھی سوال کریں گے، اور فیصلہ اس روز انصاف کے ساتھ ہوگا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور دیکھو انسانوں، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے، لیکن بہت ہی کم ہے جو شکر تم کرتے ہو۔ تم لوگوں کو تو بس یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ زمین کے وسائل ہیں، انسان کے مسلسل استعمال سے کہیں ختم نہ ہو جائیں، خوراک کا قحط نہ پڑ جائے، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے تمہیں اس زمین میں بسایا ہے، یہاں تمہارے لیے تمہاری آئندہ تمام نسلوں کی جسمانی ضرورتیں پوری کرنے کا بندوبست بھی اللہ نے کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور ہم نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہاری تصویر کشی کی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کے بارے میں تفاصیل ملتی ہیں، اور اس آیت میں بھی تدریجی مراحل کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر اللہ نے بہترین صورت بنائی، اور جب انسان کو بنا لیا تو پھر اس کو حکم دیا کہ اب آدم کے آگے، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ یہ اس کا تکبر بول اٹھا اس وقت۔ اب دیکھیں ایک ایک لفظ میں تکبر جھلک رہا ہے۔ قال انا خیر من، کہنے لگا میں تو اس سے سپیریئر ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، اور تو نے انسان بنایا مٹی سے، جس کے اوپر پاؤں رکھ کے انسان چلتا ہے، اس زمین کی مٹی سے تو نے اس کو بنایا، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اتر جا، تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ تم اس میں تکبر کرو، پس نکل جاؤ، یقیناً تم ذلیل و خوار ہو۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، یہ دیکھیں شیطان نے کیا کہا، اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن تو انہیں زندہ اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن تک۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے دی گئی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے کہا پروردگار تو نے جو مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا، یعنی تیری وجہ سے میں نے تیری حکم عدولی کی۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ شیطانی صفت کیا ہے کہ غلطی خود کی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، اور الزام نعوذ باللہ اللہ کے اوپر لگا رہا ہے، اور اب چیلنج کر رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں لازماً ان کے لیے ایک ہاتھ میں بیٹھوں گا تیری سیدھی راہ پر، تیری توحید کی شاہراہ پر ڈیرے جما کے بیٹھوں گا، مورچہ بند ہو کے بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو شرک کی پکڈنیوں کی طرف موڑتا رہوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور بائیں سے۔ اب دیکھیں اوپر اور نیچے کو چھوڑ گیا، سامنے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، لیکن اوپر اللہ ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ ہم اوپر اٹھاتے ہیں اور نیچے سجدہ ہے، ہماری عاجزی، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو ہمیں شیطان کے وار سے بچا سکتی ہیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اور نہیں تو پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا، یعنی اکثریت میری بات مانے گی اور شکر گزار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا اس میں سے برے حال میں مردود ہو کر، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو میں تم کو اور ان کو سب کو جہنم سے بھر کر رہوں گا۔ شیطان کی پیروی کرنا جہنم کی طرف جانے کا رستہ ہے۔ ہم سب کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم شیطان کی بات تو نہیں مان رہے،
قرآن ہمیں صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا جو رستہ ہے وہ قرآن سے ہو کے گزرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے تو ہی صراط مستقیم پا سکتے ہیں، تو ہی شرک سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ورنہ یہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم سیدھے راستے پر جائیں، کیونکہ یہ اپنی پارٹی کو بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف آئیں اور اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں جلیں۔ پھر ہم نے آدم سے کہا، اے آدم رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی، اور کھاؤ پیو اس میں سے جہاں سے تم دونوں چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈالا تاکہ ظاہر کر دے ان پر جو ان سے پوشیدہ تھی ان کی شرمگاہیں۔ قصہ حضرت آدم اور ابلیس کی تفصیل پہلے ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں یہ دوسری مرتبہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور پورے قرآن میں 7 مرتبہ یہ قصہ بیان ہوتا ہے، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی سورۃ البقرہ میں جو ہم پڑھ چکے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ تھوڑے سے مختلف انداز سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور ہر بار کسی نہ کسی نئی بات کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی تحریک جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، ہر دور کے مخصوص حالات کی وجہ سے اس واقعے میں ہر دفعہ مزید تفصیلات شامل ہوتی چلی گئیں، اور یہاں اس قصے کا آغاز کرتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کر کے تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اور اس نے کہا، یعنی وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں کہ نہیں روکا آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں یا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جائیں، یعنی ہمیشگی کی زندگی نہ پا جائیں۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتہ بن جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو نسیان ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصل حقیقت، اپنے اصل مقام کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ بات شیطان نے وسوسے کے انداز میں ان کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھو اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم تو فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں آپ دونوں کے لیے بہت خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور اس نے دھوکہ دے کر انہیں مائل کر لیا۔ تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو تو ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، اور وہ لگے ڈھانپنے جنت کے پتوں کو اپنے اوپر، یعنی اپنا لباس بنانے کے لیے انہوں نے پتوں کو استعمال کرنا شروع کیا۔ جب انہیں اپنی عریانی کا احساس ہوا تو جنت کے درختوں کے پتوں کو آپس میں جوڑ کر اپنے اپنے سطر کو چھپانے لگے، اور اب آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب دونوں پکار اٹھے، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے۔ یعنی ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ یہ وہی کلمات ہیں جن کے بارے میں ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں پڑھا تھا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کے ذریعے سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہاں صرف اشارہ کیا گیا تھا، یہاں پر کلمات بتا دیے گئے، اور اس سارے واقعے کے اندر جو اہم بات ہے، جو قابل غور ہے کہ قرآن میں کہیں بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا جس سے ثابت ہو کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتدا میں اماں حوا کے دل میں ڈالا، کیونکہ اس سلسلے میں عام طور پر جو روایات مشہور ہیں ان کی روح سے شیطان کے بہکاوے میں پہلے حضرت حوا آئیں، پھر ان کے ترغیب دلانے سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل چکھا۔ لیکن قرآن اس امکان کی نفی کرتا ہے۔ جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ آپ خود غور سے پڑھیں اور دیکھیں، لہما سوآتہما وطفقا، پھر فدلاہما بغرور،
تو دھوکے میں انہیں مائل کر لیا. ہما کی ضمیر آ رہی ہے، تسنیہ کی ضمیر آ رہی ہے، یعنی شیطان نے دونوں کو ورغلایا، دونوں اس کے بہکاوے میں آئے. پھر دونوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو معاف کر دیا. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. حبوط کے بارے میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لفظ بلندی سے نیچے اترنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. تو یہاں پر جس دشمنی کا ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے وقت سے آج تک شیطان کی اولاد اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان مسلسل چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. اور اس کے علاوہ یہ جو فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو، اس میں بنی نوع انسان کی باہمی دشمنیوں کا مفہوم بھی شامل ہے جو مختلف افراد میں اور اقوام کے درمیان پائی جاتی ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ضرورت کا ساز و سامان بھی ایک وقت معین تک، یعنی یہ ٹھکانہ اور مال و متاع جو تمہیں دیا گیا ہے یہ ابدی نہیں ہے، یہ ایک خاص مہلت ہے، تمہاری خاص وقت تک کے لیے دیا گیا ہے. اب تمہیں اس زمین پر رہنا ہے، بسنا ہے، اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ وہاں پر تمہارے لیے فراہم کر دی گئی ہیں. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، پھر فرمایا اب تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا.